بسم الله الرحمن الرحيم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب قالوا لا علم لنا. اب ذرا دیکھو اس آیت کو. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ پاک الرسول، سارے رسولوں کو فیقول ماذا اجبتم، پر فرمائے گا ماذا اجبتم، کیسے قبول کیے گئے تم. قالو، کہیں گے وہ رسول لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. انک انت، بے شک تو ہی تو ہے علام الغیوب، جاننے والا ہر غیب کا، جاننے والا ہر غیب کا. اب ذرا دیکھو یہاں پر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یوم ظرف ہے، اس کا متعلق کہاں ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسل کو. فیقول ماذا اجبتم، پہلے آپ فیقول متعلق کا معنی کرو. پس کہے گا اللہ کیسے قبول کیے گئے، کب کہے گا اللہ؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو. وہ معنی سمجھ گئے کہ نہیں؟ پہلے معنی کس کا کرنا ہے؟ فیقولوں کا. پس فرمائے گا اللہ پاک ماذا اجبتم، کب فرمائے گا؟ وقت جمع کرنے اللہ کے رسولوں کو، جس وقت اللہ رسولوں کو جمع کرے گا نا، فیقولو فرمائے گا. یہ اب یوما کا تعلق فیقولو کے ساتھ لگ رہا ہے، اب کوئی اشکال نہیں. ماذا اجبتم قالو لا علم لنا، کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تو ہے سب غیبوں کو جاننے والا. اب اس آیت کے معنی سمجھو. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے بھی ہے تو جان تو نہیں چھوٹتی. مسئلہ تو یہ ہے، اگر آپ بول پڑھو تو 15-20 منٹ میں سبق ختم ہوتا ہے سورۃ المائدہ، اور آج سورۃ المائدہ تو ختم کرنی ہے، ابھی بہت لمبی ہو گئی ہے. تو آپ کی مرضی، آپس میں مشورہ کر لو. اگر بول لو تو ٹھیک ہے، پھر تو جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ آپ نے ہدایہ میں مسئلہ پڑھا ہے کہ سکوت بھی بیان بن جاتا ہے بعض موقعوں پر. ہاں، سکوت سے بھی جان چھوٹ نہیں سکتی. سمجھ آئیے آپ کو؟ پڑھا ہے نا ہدایہ میں کہ سکوت سے جان. ہاں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جہاں پر ایک معنی ہے مشرکین کا اور دو معنی ہیں موحدین کے، اور باقی بات ہے مسئلہ علم غیب کے کاغذوں میں، یہاں نہیں ہوگی. یہاں پر صرف 3 معنی میں کر رہا ہوں. اشکال بھی قرآن کو حل کرنے کے لیے اس پر جو دھواں دھار بات ہوگی وہ مسئلہ علم غیب پر ہوگی. اس میں یہ آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. احمد رضا خان کا اور مفتی احمد جار خان والا معنی کر رہا ہوں. سب سے پہلے کہتے ہیں جس وقت جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پس فرمائے گا ماذا اجبتم، کیسے قبول کیے گئے تم. قالوا لا علم لنا، سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ پتہ تو ہوگا، یہ احمد رضا کا معنی ہے، پتہ تو ہوگا لیکن لا علم لنا کیوں کہیں گے؟ کہ محشر کی سختی کی وجہ سے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے. محشر کی سختی کی وجہ سے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، اس لیے ذہول ہو جائے گا
اور دہشت پڑ جائے گی، جیسے کسی کے سامنے، بڑے آدمی کے سامنے آدمی بول نہیں سکتا اور کہہ دیتا ہے جی مجھے پتا کوئی نہیں، تو یہ پتا تو ہوگا انبیاء کو، لیکن وہاں پر جو اللہ کے سامنے جائیں گے دہشت پڑ جائے گی اور اس دہشت کی وجہ سے کہہ دیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی بھی بریلویوں کا ہے کہ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، پتہ تو ہوگا انبیاء کو، لیکن عاجزی کے طور پہ کہہ دیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ اور اس پر بڑی مثالیں دیتے ہیں، جیسے شاگرد استاد کو کہے تو استاد جی آپ بڑے عالم ہیں، تو آگے سے استاد کہتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں آتا، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ عاجزی اور انکساری۔ پتہ تو ہے انبیاء کو ہوگا، لیکن عاجزی اور انکساری کے طور پہ کہہ دیں گے۔ یہ معنی کس کا ہے؟ اونچے بولو، اونچے کس کا معنی ہے؟ مشرکین کا معنی۔ مشرکین کے دو معنی بن گئے کہ انبیاء کو پتہ تو ہوگا قیامت کے دن، لیکن لا علم لنا کیوں کہیں گے؟ ہمیں پتہ کوئی نہیں، اتو اکثر یہ کیوں کہیں گے؟ اوپر سے پتہ ہوگا۔ دو توجیہیں، یا تو یہ ہے کہ محشر کی سختی کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھیک نہیں رہے گا، ہوش ٹھکانے پہ انبیاء کا معاذ اللہ نہیں رہے گا، اور اس وجہ سے وہ کہہ دیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ یا دوسری وجہ لا علم لنا کیوں کہیں گے؟ دوسری وجہ عاجزی کے طور پہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں پتہ کوئی پتہ ہوگا صحیح، اور عاجزی کے طور پہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں۔ یہ دو توجیہیں کی ہیں احمد رضا خان نے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گویا اس توجیہ پر اگر آدمی عقل سے سوچے، کچھ غور کرے، اس توجیہ پر احمد رضا خان نے اور مفتی احمد جار نے جو اس آیت کا یہ مطلب لیا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کے ساتھ کوئی غرض نہیں، انبیاء کی زبان پہ جھوٹ بلوائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، قرآن میں معاذ اللہ جھوٹ لکھا ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں اپنے گندے عقیدے کا تحفظ چاہیے، چاہے قرآن جھوٹا بن جائے، رسول جھوٹے بن جائے، معاذ اللہ انہیں چاہیے کہ کھینچ تان کر اپنا گندا اور محرف شدہ وہ نظام نکالنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر لا نفی جنس کا ہے، اور لا نفی جنس کا بڑا تکڑا لا ہے، یہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، تو انبیاء کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور آگے وجہ بیان کرتے ہیں معللہ جملہ کے طور پہ انا کا انتا علام الغیوب، ہمیں اس لیے پتہ نہیں کہ سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے۔ انبیاء ساتھ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ سب کچھ جاننا تیری شان ہے۔ اب اس کے بارے میں کہنا کہ ہوش اڑ جائیں گے، اگر ہوش اڑ جاتے تو انا کا انتا علام الغیوب کا کیا معنی بنتا ہے؟ پھر یہ ہوش والا جملہ ہے یا ہوش اڑا ہوا جملہ ہے؟ تو بولو بزرگوں، آگے سے جو وجہ بیان کی جاتی ہے، وجہ ہوش اڑنے والا بیان کرتا ہے یا ہوش والا آدمی بیان کرتا ہے؟ انا کا انتا علام الغیوب کی وجہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کا ہوش نہیں اڑے گا، ورنہ ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جب ہوش اڑ جائے باتیں بھی بھول جاتی ہیں، دلیلیں کہاں رہتی ہیں، دعویٰ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن انبیاء اپنی بات پہ دلیل پیش کر رہے ہیں لا علم لنا انا کا انتا علام الغیوب، یہ جملہ ہے معللہ، اور لا علم لنا کی ہے علت، اور علت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ احمد رضا بھی بے ایمان ہے اور مفتی احمد جار بھی، انہوں نے قرآن میں ڈنڈی ماری۔ ایک نمبر دو، وہ 17واں پارہ نکال لو، لا یحزنہم الفزع الاکبر، لا یحزنہم، قرآن کہتے ہیں انبیاء کو نہیں پریشان کرے گی الفزع الاکبر، بڑی بڑی گھبراہٹیں بھی ان کو پریشان نہیں کریں گی۔ لا یحزنہم فزع، لا یحزن عدم حزن ثابت کیا قرآن نے، فزع اکبر
اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہیں کرے گی۔ ادھر احمد رضا خان اور اس کی کمپنی کہتی ہے انبیاء کا ہوش اڑ جائے گا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی گھبراہٹوں میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف احمد رضا خان ہے، آپ اندازہ کریں قرآن کے بالکل مد مقابل ہے یہ فرقہ۔ قرآن ایک بات کہے گا، سامنے سے اور تعبیر، تو یہ تعبیر تو مردود ہے بزرگوں۔ کون سی تعریف کے انبیاء کے ہوش اڑ جائیں گے اور تب وہ جواب دیں گے۔ دو دلیلیں میں نے دی، ایک یہ دی انکا انتا علام الغیوب کا جملہ بتاتا ہے، اتنی معقول وجہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل زائل نہیں ہے۔ یہ سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اور دوسری دلیل کیا دی؟ لا یحزنہم الفزع، ان کو بڑی بڑی گھبراہٹیں بھی پریشان نہیں کر سکیں گی، تو وہاں حزن کی نفی کر دی ہے۔ حزن کی بڑی گھبراہٹیں تو بے عقل ہو جانا معاذ اللہ اور ہوش اڑ جانا، اس کے لیے بریلویوں کے پاس کوئی دلیل ہے تو لائیں۔ لہذا یہ تو توجیہ بالکل ہوئی مردود۔ دوسری چیز انہوں نے کہا جی کیا ہے، عاجزی اور انکساری کے طور پہ کہیں گے پتہ ہوگا، عاجزی انکساری۔ اب ذرا بات سمجھو، یہ میرے پاس موبائل ہے جی، میں کہتا ہوں یہ موبائل میرے پاس نہیں، سچ بنے گا یا جھوٹ؟ جھوٹ کا کیا معنی پڑا ہے؟ جو واقعے کے مطابق نہ ہو، واقعے کے مطابق نہ ہو۔ اب میرے پاس یہ ٹوپی ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ٹوپی کوئی نہیں، سچ بنے گا یا جھوٹ؟ بھائی جھوٹ اور عاجزی کا فرق کرو، اور عالم مانی نے کیا ہے، عاجزی یہ ہوتی ہے کہ میرا ایک منصب نہیں اور میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ منصب میرا نہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ عاجزی۔ جو منصب مجھے حاصل نہیں، میں کہہ دوں کہ مثلا میں مجتہد نہیں، اجتہاد میں نہیں کر سکتا اور میرے اندر صلاحیت نہیں، اب میں آپ کے سامنے صاف کہہ دوں کہ میں مجتہد نہیں ہوں، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ عاجزی۔ عاجزی کے مقابل کیا آتا ہے؟ تکبر۔ تکبر یہ ہے میں بڑا بنوں اور میرا ایک منصب نہیں، میں کہوں میں ہوں مجتہد، یہ عاجزی کے خلاف ہوگا۔ عاجزی یہ ہے کہ ایک مقام اللہ نے نہیں دیا، اس کا صاف اعتراف کر لینا کہ یہ مقام مجھے حاصل نہیں اور اس کے پیچھے نہ ہٹنا، اس کا نام عاجزی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک چیز موجود ہے اور اس کی موجودگی میں کہنا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ بنتا ہے جھوٹ۔ اب وہ کہتے ہیں نبیوں کو پتہ تو ہوگا، لیکن نبی کہیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو یہ نبیوں پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ پتہ ہے اور کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں، تو اب نرا جھوٹ ہے۔ اور نبی اللہ کا معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی۔ اگر بریلویوں والا معنی مانے احمد رضا خان کا یا مفتی احمد یار خان کا، ان خائنین کا معنی مانے، تو یا اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے یا اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہنا یہ بھی کفر ہے اور اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہنا یہ بھی کفر ہے۔ لہذا احمد رضا خان اور مفتی صاحب کا معنی لینا یہ صریح کفر ہے، یہ کبھی بھی ایمان اور اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں سمجھ گئے ہیں؟ چلو اتنی ذہن میں رکھو۔ اب صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی دو ہے۔ ایک معنی، اچھا اشکال اس میں یہ ہے نا ماذا اجب تم پر، کہ تمہیں کیسے قبول کیا گیا، تمہیں کیسے قبول کیا گیا۔ ہاں تو انبیاء کو تو نہیں پتا تھا، ابو جہل نے مارا، صدیق اکبر نے قبول کیا، کہ ماذا اجب تم، اس پر اشکال تھا تو معنی مختلف ہونے لگے۔ اب ذرا دیکھو صاحب مدارک نے اور سراج المنیر والے بزرگ علامہ خطیب اور ابن عطیہ المحرر الوجیز، روح المعانی کبیر وغیرہ مفسرین نے دوسرا معنی کیا۔ اب سمجھو ذرا،
دوسرا معنی کیا ہے کہ سوال کا تعلق ہے وقت تبلیغ کے ساتھ. لا علم لنا وقت التبلیغ، لا علم لنا وقت التبلیغ. انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے تیرا مسئلہ پہنچایا، کچھ لوگ آئے، کچھ نے مانا تھے کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے مانا تھے کچھ نے نہیں مانا. اب ان کا حال دو تھے، ایک تھا ظاہری حال اور ایک تھا اندر کا معاملہ. ہمیں ظاہر کا تو پتہ تھا لیکن ان کے دل کے حال کا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو لا علم لنا کا مطلب ہے اللہ جتنے بندے تھے جن کو ہم نے دعوت دی انہوں نے اوپر سے تو مانا تھا، اتنا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن لا علم لنا بباطنہم، لا علم لنا بباطنہم، ان کے دل میں کیا تھا، ایمان تھا یا نفاق تھا. دل کے حال چونکہ غیب ہے، تیرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، تو ان کے دلوں کے ایمان کا ہمیں نہیں پتا. ہم جانتے ہیں ظاہر کو. نعلم، ہم جانتے ہیں ظہورہم ولا نعلم ببواطنہم، لا علم لنا ببواطنہم، ہمیں ان کے باطن کا کوئی علم نہیں ہے. کیا سمجھے ہو؟ بزرگوں نے کیا معنی کیا لا علم لنا کا کہ اللہ ہمیں ان کے باطن کا کوئی علم، ظاہر تو جانتے ہیں لیکن باطن کا ہمیں کوئی علم. نیچے لکھا ہے کہ لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری امتوں نے اندر سے کیا جواب دیا. یہ قرطبی کا حوالہ لکھا ہے. یہ معنی کیا ہے صاحب مدارک قرطبی وغیرہ نے، لیکن بات بنی کوئی نہیں. او بزرگوں بات بنی شنی کوئی بھی نہیں بنی. صاحب مدارک نے بھی جواب دے دیا، آیت حل نہیں ہوئی. قرطبی نے جواب دیا، آیت حل نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ لا علم لنا نفی ہے جن سے علم کی. اور سمجھو صحیح بات، نفی کس کی ہے؟ کہ ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں. اب عام میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ کوئی تو مجھے بھی پتا ہے کہ عام میں کون ماننے والے ہیں اور کون، کچھ کوئی تو پتا ہے کہ نہیں ہے. اور بزرگوں کیوں نہیں بولتے؟ کچھ کوئی تو مجھے بھی پتا ہے. تو انبیاء نے جب بیان کیا تو انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوگا. اگر یہ معنی کریں کہ ہمیں بالکل نہیں پتا ان کے بواطن کا، صرف ظاہر کا پتا ہے، اندر سے ایمان لائے یا نہیں، تو بہت ساروں کو تو میں بھی جانتا ہوں جو اندر سے ایمان لائے. اور کچھ قرائن بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہاں پتہ چلتا ہے. تو انبیاء جو تبلیغ کر رہے تھے اشکال حل نہیں ہوا. آپ کو سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی؟ اور یہ بھی آ گئی کہ اشکال حل نہیں ہوا. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء جو جواب دے رہے ہیں نا انا کا انتا، یہ جو علت بیان کر رہے ہیں جملہ معللہ کے طور پہ کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، لا علم لنا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کوئی اور ہے. ہاں مسئلہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے جس کے متعلق کہتے ہیں لا علم لنا. اب ذرا سمجھو مسئلہ جو متعین ہے جس پر سارے اشکال ختم ہے، سوال کا تعلق ہے بوقت وفات کے ساتھ. ماذا اجبتم بعد وفاتکم، تم پر آ گئی موت اور موت کے بعد تمہاری امتوں کیا کرتی رہی، موت کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی. اس کے بارے میں کہیں گے قالوا لا علم لنا اے بعد وفاتنا، اللہ موت کے بعد کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. نفی جن سے علم کی. کیوں کہ جب ہم دنیا سے چلے آئے دنیا بن گئی غیب ہم سے، اور تیرے سوا کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے. سمجھو بزرگوں، اس پر حوالے پیش کروں گا. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وفات کے بعد کے ساتھ.
اور مطلب کیا ہے کہ لا علم لنا اے بعد وفاتنا، اللہ ہماری امتیں ہماری وفات کے بعد کیا کرتی رہی اس چیز کا ہمیں جن سے علم نہیں، بالکل علم نہیں۔ کیوں؟ جب ہم دنیا چھوڑ آئے دنیا بن گئی غیب، انک انت علام الغیوب، غیب ہم نہیں جانتے، غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف تو ہے۔ اور صوفیوں بولو غیب جاننے والا صرف تو ہے، صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ دو مسئلے سمجھ آئے۔ بعد وفات کے ہمیں دنیا کے متعلق کخ جتنا علم بھی نہیں۔ کہاں سے مانا لیا کخ جتنا علم بھی نہیں؟ لا نفی جنس کا بالکل کوئی علم نہیں، ذرا بھی علم نہیں۔ اب یہ مانا لگا ہے نا آیت کا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دنیا کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا، ذرا بھی علم نہیں ہوتا۔ اب مانا بن گیا۔ اس کے لیے یہ مانا کیا ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہی مانا لیا، اور خطیب نے یہی مانا لیا، بلکہ امام راضی نے یہ مانا لکھ کے کہتا ہے اثبت الاقوال، سب سے مضبوط قول یہی ہے، یہی مانا جو ہم نے کیا، مضبوط قول یہ ہے۔ اب تھوڑا توجہ کر لو، اب جب لکھتے ہیں تو میری بات سمجھ کوئی نہیں سکتے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، پتہ نہیں کیا لکھتے رہتے ہیں۔ اثبت الاقوال کیا ہے کہ ماذا اجب تم کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ وفات کے ساتھ۔ اور لا علم لنا کا مطلب ہے بعد وفاتنا، اور لا نفی کس کا ہے؟ جنس کا، یعنی موت کے بعد امتوں کے احوال کا ہمیں کخ جتنا بھی پتہ کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ معاملہ ہے غیب کا، اور تیرے سوا کوئی غیب جانتا نہیں، اس لیے مرنے کے بعد ہمیں اپنی امتوں کے احوال کا پتہ نہیں۔ اور یہ مانا مزے کی بات یہ ہے مولانا سرفراز خان صفدر نے ازالۃ الریب میں اسی معنی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں مانا یہی ہے وفات کے بعد کا پتہ نہیں۔ اور رسول پر الف لام ہے، اور رسول جمع ہے، اور جمع پر کیا آیا؟ الف لام، اور جمع پہ الف لام آئے تو کس کا ہوتا ہے؟ استغراق کا۔ اور اب اس میں نبی پاک داخل ہیں یا نہیں؟ ایمان سے سوچو، کوئی ضد نہ کرو، آیت پر غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سارے رسولوں کی بات ہے یا کسی ایک کی؟ رسولوں کی بات ہے یا عام کی؟ لا نفی جنس کا ہے یا نہیں ہے؟ اب اس آیت سے کیا پتا چلا؟ رسول پہ بھی موت آ جائے، جس رسول پہ بھی، اس کو دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور اپنی امتوں کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، ایک مسئلہ۔ دوسرا بات کہ نبی پہ بھی موت آ جائے، اب نبی کی نسبت دنیا کا علم کیا بنتا ہے؟ علم غیب۔ دنیا کا علم کیا بنتا ہے؟ علم غیب۔ جس طرح نبی زندہ ہے تو برزخ کا علم بنتا ہے علم غیب، جب آدمی مر جاتا ہے تو اب دنیا اس سے غیب ہے، اب دنیا کے امور کا علم کیا بنتا ہے؟ علم غیب۔ تو انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر اعمال پیش ہوتے ہیں یا نبی پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی اس نسکتی کے منکر ہیں یا نہیں؟ اونچے بولو ذرا۔ جو عرض اعمال کا کہہ لے، اب اس آیت کا تو کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل کوئی علم نہیں، اور انبیاء کہیں گے قیامت کے دن ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں صبح و شام پتہ ہے، اور جو کہتے ہیں قبروں پر سنتے ہیں، قبر پہ آنے والے کو پہچانتے ہیں، جب ہم ایتے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بتوں والی پڑھتے ہیں، کافروں والی پڑھتے ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ کیا رہا ہے؟ یوم یجمع اللہ، اور کس والی ہے؟ بتوں والی یا نبیوں والی؟ عام مردوں والی یا خاص نبیوں والی؟ اور مانا بھی وہ ہمارے کسی کو مانے پہ اعتراض ہو تو ہم حاضر ہیں، کرے اعتراض۔ جب مانا بھی یہ ہے اور آیت قرآن کی ہے اور بات انبیاء کی ہے، اب کوئی کہے کہ انبیاء کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، دنیا والوں کا ادراک ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ظاہر کو پہچانتے بھی ہیں،
مولانا سرفراز صاحب نے تو لکھا ہے کہ دلوں کے خطرات بھی آپ جانتے ہیں. جماع الموتا میں عبارت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. کہتا ہے دلوں کی نیتیں بھی نبی پاک جانتے ہیں، خطرات بھی جانتے ہیں. تو اب دوستوں بزرگوں بتاؤ، اگر یہ کفر نہیں تو دنیا میں کوئی کفر نہیں. یہ عبارت اگر کفریہ نہیں ہے نا تو دنیا میں پھر کوئی کفر نہیں. پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 دیواریں 15 ہاتھ کا فاصلہ بعد وفات جو بھی آیا ہے آپ پہچان بھی لیتے ہیں اور نیتیں بھی جانتے ہیں، دل کے خطرات بھی جانتے ہیں، عزائم بھی جانتے ہیں، اعمال بھی جانتے ہیں. اگر یہ نظریہ ہے پھر تو اس سماع الموتا والے بزرگ اور احمد رضا خان کے درمیان میں ذرا فرق نہیں رہتا. وہ بھی یہی کہتا ہے، یہ بھی یہ کہتا ہے. تو اب ہم اس کو کس طرح اس عبارت کو اسلام سمجھے؟ ہمیں سمجھاؤ. یہ قطعاً اسلامی عبارت نہیں، نری دھاندلی اور نری بے ایمانی پر مبنی عبارت ہے. لکھنے والا اگر اس کا معتقد ہو تو بالکل وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا اگر کوئی لکھنے والا معتقد. لیکن مولانا سرفراز صاحب کی دوسری کتابیں چونکہ اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اس لیے ہم قائل کی تکفیر نہیں کر رہے. یہ بات ذہن میں رکھو، قائل کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن عبارت کفریہ ہے. عبارت کے کفریہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ قائل کا التزام پایا جائے یقینی ذرائع سے تو قائل بھی نہیں بچے گا. ہاں بھائی، تو یہاں تک آپ کیا سمجھے ہیں کہ آیت کا تعلق کیا ہے؟ بعد وفات کے. اچھا، اور لا علم لنا لا نفی جنس کا، اور انبیاء آگے انا کا انتا علام الغیوب جملہ معللہ. اس لیے ہمیں ذرا پتہ نہیں کیونکہ دنیا غیب تھی اور غیب ہم نہیں جانتے. اچھا، غیب کس کو کہتے ہیں سمجھو؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق الاسباب علم کو. غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما فوق یہی پڑھتے ہو نا، ما فوق الاسباب علم. جو ماتات الاسباب علم میں جنہوں نے شرح قائد پڑھی انہوں نے پڑھا ہے اسباب العلم للخلق ثلاثۃ للخلق، مخلوق کے لیے 3 ہے. وہاں شرح قائد کے اندر بات ہے کہ للخلق کی قید کیوں لگائی. سارے شارحین لکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے لا بسبب من الاسباب وہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ للخلق کی قید اس لیے لگائی کہ اسباب والا علم وہ مخلوق کا ہوتا ہے اور علم الہی وہ کیا ہے؟ ما فوق الاسباب. اور ما فوق الاسباب علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. ما فوق الاسباب علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب. اور مرنے کے بعد دنیا کا علم کیا بنتا ہے؟ علم غیب. تو معلوم ہوتا ہے اب اسباب ختم ہو گئے نا. اسی کو تعبیر کیا ہے مولانا سلیم اللہ خان نے کہ میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے. اسی کو تعبیر کیا ہے شبیر الحق نے کہ میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے. اسی کو تعبیر کیا علامہ عثمانی نے میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے. اسی کو تعبیر کیا ہے علامہ نانوتوی رحمہ اللہ نے میت کا سننا ما فوق الاسباب ہے. یہ سارے بزرگ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ہے. اور ما فوق الاسباب کا دوسرے لفظوں میں معنی کیا ہے؟ علم غیب. میت کا سننے کا عقیدہ رکھنا گویا کہ میت کے لیے کیا رکھنا ہے؟ علم غیب کا نظریہ رکھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے علم غیب کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ جو خبر اللہ دے دے اس کا پتہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ بتلائے تو پتہ چلتا نہیں. اسی طرح مردوں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ اگر کوئی بات اللہ اپنی قدرت سے کسی مردے کو سنا دے یہ اس کی مرضی ہے. مردے سنتے سنتے کوئی نہیں. اگر کوئی مردوں کے عادتاً سماع کا قائل ہے تو اس کے کافر ہونے میں ذرا برابر بھی تحمل نہیں جو عادتاً مردوں کے سماع کا قائل ہے. کیوں؟ کہ وہ عادتاً ما فوق الاسباب صفت اللہ کی وہ مخلوق کو دے رہا ہے اور مخلوق کے لیے علم غیب کا مدعی ہے. اس لیے ایسے شخص کے قطعی کافر ہونے میں ہمیں کوئی تحمل نہیں، کوئی تحمل نہیں، کوئی تحمل نہیں. لیکن کس کی بات کر رہا ہوں؟ عادتاً. اور پورے چہرے سے کہتا ہوں 14 صدیوں میں عادتاً سماع کا قائل آج کے ان خالیوں سے پہلے ایک بزرگ بھی نہیں گزرا. پورے 2 کوئی لاؤ عبارت. اور
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے جہاں تک لکھا کہ ہمارے علماء اکابر جو کہتے ہیں نا سما کی بات، تو وہ خرق کی عادت کے قائل ہیں، اور صاحب لکھتے ہیں کہ عادتاً سما کا قائل ایک بھی بزرگ نہیں، ہمارا اکابر نہیں۔ چلو وہ چلے گئے، میں تو زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تو دنیا سے چلے گئے، میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ عادتاً سما کا قائل، دنیا کے نقشے پہ اس غالی ٹبر سے پہلے کوئی صحابی، کوئی تابعی، 4 اماموں میں سے کوئی امام، ان کے شاگرد، محدثین، فقہا، حنبلی، شافعی، مالکی، کوئی بھی ایک فرد پیش کر دو پوری زندگی کے لیے جو عادتاً سما کا قائل ہو، تو خدا کی قسم ہم جو جرمانہ کہو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں مل سکتا جو عادتاً سما کا قائل ہو۔ ہاں یہ موجودہ غالی یہ عادتاً سما کے قائل ہے، مسئلہ اپنے مقام پہ آئے گا، تو یہ مسئلہ معمولی نہیں، مردوں کے سننے کی کڑیاں ملتی ہیں علم غیب کے ساتھ۔ اس لیے انبیاء کہتے ہیں انک انت علام الغیوب، علم غیب بھی ما فوق الاسباب، مردوں کا سننا بھی ما فوق الاسباب۔ جو صوفی بیٹھے ہیں وہ بھی خدا کے لیے تھوڑی توجہ کر لیں، ہاں نبی مانے، سوچ تو لیں، اگر ہمارے استدلال میں کوئی کمزوری ہو ہمیں مطلع کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اگر ہمارا استدلال قرآن سے ہے اور قرآن کلام اللہ ہے تو پھر مسلمان بننے کے لیے تو ماننا پڑے گا، اگر کوئی مسلمانی سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی یہ بات یا نہیں آئی؟ اچھا، اب اس معنی پر دلیل آ رہی ہے۔ ایک سوال تو ہے نا الرسل عام، آگے آ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، یہ خاص ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعدت تعمیم، لیکن تخصیص بعدت تعمیم صرف ذکر بعد میں آتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بھی بڑی پوجا ہوئی، ذکر بعد میں آ رہا ہے، لیکن الرسل کے اندر بھی جو سوال تھا نا ماذا اجبتم والا، اسی سوال کی وضاحت آ گئی انت قلت للناس اتخذونی وامی، ہاں صرف فرق یہ ہے کہ پہلے عموم تھا اور انت قلت للناس میں کیا آ گیا؟ خصوص آ گیا، سوال کی نوعیت ہوئی ہے اور جواب کی بھی ہوئی، کنت علیہم شہیدا ما تم تو۔ حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہتے اللہ میں اوپر سے جانتا ہوں، اندر کے حالات نہیں جانتا، بلکہ صاحب کہتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تک ان کے اندر رہا مجھے پتا ہے، اور جس وقت تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی تھا جاننے والا، پھر مجھے پتا کوئی نہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے ایک۔ دوسری دلیل سورہ یونس، تیسری دلیل سورہ نال۔ کون سی دلیلیں پیش کر رہا ہوں کس دعوے پر؟ کہ لا علم لنا کا بعد وفاتنا، اس کا مطلب یہ ہے، اسی پر ادلہ پیش کر رہا ہوں، یہی تفسیر راجح ہے۔ کیا میں نے دلیل پیش کی؟ اگلے رکوع میں، آگے آخری رکوع جو آ رہا ہے اس میں تخصیص بعدت تعمیم ہے، بلکہ یوں دیکھو کہ آگے جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ وہ بات ایک ہی چل رہی ہے، انعامات کی، اور انعامات پر سوال کی حضرت عیسیٰ سے۔ تو حضرت عیسیٰ سے یہی سوال ہے انت قلت للناس، صرف فرق یہ ہے کہ یہ تخصیص بعدت تعمیم۔ اب وہاں پر حضرت عیسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، تو معلوم ہوتا ہے وہاں پر تخصیص میں جو جواب ہے تو عموم میں بھی جواب وہی ہے، کنت علیہم شہیدا والا۔ اور اس کی اور دلیل پیش کر رہا ہوں سورہ یونس سے، وہاں پر یوم ناشرہم جمیعا، اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور پھر سب کو جمع جب مشرک دیکھیں گے کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اللہ یہ ہمارے شریک ہیں جن کو کننا ندعو من دونے کا، تیرے سوا پکارتے تھے، وہ آگے سے کیا کریں انکم لا کاذبون، تم جھوٹے ہو۔ اور سورہ نال کی آیت بھی ساتھ ملا لو ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے ہم نے پکارا، وہ کہیں گے نہیں، آخر پہ کہہ دیں گے ان کننا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں
ان مخفف من المسکل ہے، ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کون ہماری قبر پہ آ کے پکارتا رہا، کسی نے نہیں پکارا، دور پکارتا رہا۔ مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنے اطلاعات پہ جاری رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ان کی پکاروں کا، اور نہ کوئی قبر پہ آنے کا، نہ جنگل میں پکارنے کا۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین۔ اب دوستو بزرگوں، یہ قرآن ہے۔ ہاں، قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھا، ہم تو صاف کہہ دیں گے یا اللہ تیرا قرآن کہتا تھا، اس لیے ہم نے کہا مرنے کے بعد کسی کو دنیا کا پتہ نہیں چلتا، اور مارکے سے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ قرآن کا مسئلہ یہی ہے۔ اب دیکھ لو، یہ دونوں ہے۔ اچھا، پھر بخاری میں کہتے ہیں حدیثیں نہیں پڑھتے۔ آؤ ذرا، یہ تو قرآن ہے، حدیث سے بھی منہ کالا ہو جائے بہتر ہے۔ تو حدیث آ رہی ہے، مومن کا تو منہ اچھا ہوتا ہے، مشرک کا منہ کالا ہوتا ہے۔ تو حدیث بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوال جیسے عیسیٰ سے ہوگا اسی طرح مجھ سے بھی ہوگا۔ آگے، اقول کما قال العبد الصالح، اور میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ بخاری میں لفظ ہے، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اللہ، جب تک میں ان کے اندر رہا پھر تو کچھ مجھے پتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی، موت کے بعد اور رفع کے بعد دنیا کی حالت کا لا علم لنا، جن سے علم کی نفی، کاش جتنا بھی مجھے پتا نہیں ہے، میں بھی یہی جواب دوں گا، کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ بخاری اور 32 صحابہ سے مروی روایت، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سب کتابوں میں 32 صحابہ راوی۔ قیامت کے دن جب اہل بدعت کو لایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہم امتی امتی، یہ تو کوئی میرے امتی لگتے ہیں، فرشتے ہتھکڑیاں لگا کے آئیں گے، لیکن وہاں پر جب لایا جائے گا اس مقام پر فیقالو، کہا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، اللہ کے محبوب آپ کو پتہ نہیں ہے، انک لا تدری ما احدث، اس ماں کو جانتے ہو؟ ما احدث، جو انہوں نے نئے نئے مذہب، عقیدے، بدعتیں گھڑی ہیں، تجھ آپ کو پتہ نہیں۔ تو اب یہاں پر فرشتے کہہ رہے ہیں، 32 صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ میدان قیامت میں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ وفات کے بعد کا آپ کو کوئی پتہ نہیں، انک لا تدری ما حدث بعدک۔ اب دوستوں بزرگوں، اتنی واضح حدیث اور متواتر حدیث وہ بتاتی ہے کوئی پتہ نہیں کون روزے پر پرچیاں لکھ کے ڈالتا رہا، کون پیر عزیز دیا بے حیا وہاں پر موبائلوں کے فون کرتا رہا اور موبائلوں پر درود پہنچاتا رہا، اور کون روزے کی ڈالی کو چومتا رہا، کون خاکے شفا، اور کون ڈاکٹر پادری جیسا دجال وہاں پر آ کے جھوٹ بولتا رہا۔ کوئی انک لا تدری ما حدث بعدک، جتنی بدعات بھی انہوں نے کی، مرنے کے بعد آپ کو اللہ کے محبوب پتہ کوئی نہیں۔ آگے اللہ کے محبوب یہ نہیں فرمائیں گے نہیں کچھ تو مجھے پتا ہے، آپ فرمائیں گے سو کن دفع کرو ان بے ایمانوں کو، لے جاؤ صوفیوں کو، لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرا دین میرے بعد بدل دیا، اور ان کو جہنم میں ڈالو۔ اب ذرا 200 بزرگوں بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن کو ہم چھوڑ دیں یا تو ہمیں معنی سمجھاؤ، قالوا لا علم لنا۔ اب یہاں تو تعویل بھی کوئی نہیں چل سکتی نا، مصیبت یہ ہے، ادھر ادھر تو آپ کہہ دیں گے من دون اللہ سے مراد بت ہے، واہ واہ، اور ہم عن دعائم غافلون۔ مولوی سرفراز صاحب بیچارہ وہاں لکھتا ہے اگر کوئی چپکے سے جائے نا، چپکے سے مٹھائی لے کر اور قبر پہ رکھ کے واپس آ جائے تو انہیں کیا پتا؟ میں نے کہا پہلے گکھر جانا پڑے گا مشورے کے لیے، کس طرح جانا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ عمان دعائم غافل۔ اچھا ایمان سے بتاؤ مشرک کیوں مٹھائی لے کے جاتا ہے؟ پکارنے کی غرض سے، یا مٹھائی دیتا کیوں ہے؟
पुकारने, चुप करके जाए ना, पुकारे नहीं तो मिठाई रख के आ जाए। हुम अन दुआएहिम गाफिलून का जवाब आ रहा है, उन्हें क्या पता। वाह वाह, ये शेखुल हदीस है। लेकिन ये भूल गया कि वहां पर है क्या, कुन्ना नदऊ मिन, नदऊ का माना जलेबियां नहीं है, नदऊ का माना हलवे वाला टोकरा नहीं, नदऊ का माना है पुकारते रहते थे। अब शेखुल हदीस की देखो, मुफ्ती अब्दुल शकूर त्रिमजी से जवाब नहीं बना, कहता है कि यहां ये है कि सुनते तो हैं, अंबिया सुनते तो हैं, लेकिन अल्लाह उनके कानों को सुनने से बचा लेता है। अब मुझे ये नहीं समझ आई भाई ये क्या माना है, या यातुल अंबिया रिसाला है, सुनते हैं जहां सुनने की नफी नहीं, लेकिन अल्लाह उनके कानों को सुनने से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। अब देखो ना, कुरान का मुकाबला करना जिगर तुझे है कि कुरान के मद्दे मुकाबले हैं। जालिमों, जो कुरान कहते हैं वो मानते क्यों नहीं? कुरान जो साफ कह रहा है ला इल्मा लाना, सारे नबी कहेंगे हमें कोई पता नहीं है, और माना कहते हैं अपना, मैंने माने पर हवाला भी दे दिया, आपके पास लिखा हुआ भी है, और कुरान पाक की आयात भी है। तो खामा खा खुदा के साथ मुकाबला करना है। अल्लाह फरमाते हैं पता कोई नहीं, ये कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ पता है और बहुत कुछ पता है। अब भाई आपकी मर्जी, कुरान माने या बटाकुल बहरान माने, मसला यही है जो मैंने बयान कर दिया। अल्लाह के फजल से यही मसला हक है, और इसके मद्दे मुकाबिल जो कुछ भी है निरा बातिल और निरा गंद है। हक एक होता है, हक मुतअद्दिद, हाँ, इसके मद्दे मुकाबिल क्या है, बातिल। कुरान हक है और कुरान के मुकाबिल सब कुछ बातिल है। अब देखो, बस सिर्फ 5-6 मिनट लगाते हैं, सूरत खत्म हो जाएगी। सूरत का आम मकाम ये था, बाकी कुछ बातें रह जाएंगी तो बाद में करते रहेंगे। हाँ, 2 माने आ गए ना। पहला माना मुबाहिदों का है, वो दूसरा जो मदारिक का मैंने लिखाया, ला इल्मा लाना बे बवातिनहिम, आपके पास लिखा है। और दूसरा माना ये कर रहा हूं ना, जिस पर जोर लगा रहा हूं, बाद वफातिना, असल में सूफी को नींद आई हुई है। यौम यजमाउल्लाहुर रसूल फयकूलु माज़ा उजिब्तुम कालू ला इल्मा लना। अच्छा, आप देखें ये मसला मुश्किल है, ईमान होना शर्त है। ईमान हो तो कुरान तो कैसा मसला समझा रहा है। वाह अल्लाह, कैसे जितने मुशरिकों ने बहाने करने थे ना, कुरान ने सारे खत्म किए, कर करके बुत 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 बुत। अच्छा, आम मुर्दे आम मुर्दे आम मुर्दे आम मुर्दे हैं। और जहां कहते हैं इन्ना कुम बादा साले कल ये तुम सुम्मा इन्ना कुम यौमल क़ियामत तुबासून, फौरन कह देते हम तो नबियों के कायल हैं। यहाँ कोई नबी की बात है, वो लफ्ज निकालना, जहां नबी लिखा है वो लफ्ज निकाल। अरे फिर पढ़ा इन्ना का मैयतुम इन्ना मैयतून। अच्छा, इसको अलहदा क्यों जिक्र किया, आम को अलहदा क्यों जिक्र किया, इसको अलहदा क्यों जिक्र किया? है बेईमाना। कहता क्या है, आम को औरों को मौत अलहदा क्यों जिक्र की, जहां कट्ठी जिक्र की कहते हैं अलहदा क्यों नहीं जिक्र की, और जहां अलहदा जिक्र की कहते हैं कट्ठी क्यों नहीं आई। यानी इसको कहते हैं ना मन हरामी उजता ढेर। जहां अल्लाह मिला के कट्ठी जिक्र करता है कहता है बकरा क्यों नहीं जिक्र किया, अलहदा क्यों नहीं किया, और जहां अल्लाह ने अलहदा इन्ना का मैयतुन करके जिक्र किया कहते हैं इकट्ठा क्यों नहीं जिक्र किया, अलहदा क्यों नहीं जिक्र किया। यानी मानना नहीं कुरान। फिर बुत है, फिर आम मुर्दे हैं। अब इनको कहो बच्चुओ यौम यजमाउल्लाहुर रसूल, यहां आम मुर्दों की बात नहीं। और ला इल्मा लना, नफी है जिन से इल्म की। नफी किसकी है? जिन से इल्म की। कख नहीं पता, न सलाम का, न कलाम का, न कब्र पे आमद का, न सजदे का, न पुकार का, न हलवे का, न 11वीं का, न 12वीं का। ला इल्म लना, नफी है जिन से इल्म की। दाढ़ी निकल गई, सारे इदराक दुनियावी की। इसलिए हम कहते हैं मरने के बाद दुनिया का इदराक नहीं रहता, अंबिया बाशद या औलिया जो भी हो। ला इल्मा लना नफी जिन्स का यही मतलब होता है। कालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। सुभान अल्लाह। और मसला जो आया कि मरने के बाद दुनिया का मामला कौन सा है,
بولو بولو دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اور جو عادتاً مردوں کے ادراک دنیاوی کا قائل ہے وہ مردوں کو غیب دان سمجھتا ہے، اور جو مردوں کو غیب دان سمجھے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس میں صوفی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ فوق الاسباب اللہ کی صفت مخلوق کو دینے والا وہ قطعاً مسلمان نہیں۔ قالوا لا علم لنا، اور یہ بہانہ بھی نہ کرنا بزرگوں پہ فتویٰ، پورا پوچھ ایک بزرگ کا نام لے آؤ کسی سے جو آدھا تن سما کا قائل ہو 1400 سال میں، لاؤ کسی معتبر شخصیت کو، پھر ہم دیکھیں۔ یہ بھی شیطان کہے گا جی فلانا بھی آ گیا، باقی رہ گئے تمہارے یہ موجودہ خالی، تو ہم انہیں بزرگ وہی سمجھتے ہیں جمعرات حج والا، انہیں ہم کوئی بزرگ نہیں مانتے۔ اگر تم کہو کہ ہمارے ماسٹر کو اکابر مانو اور فلانے کو مانو تو یہ اکابر مجرے میاں ہیں، یہ ہمارے اکابر قطر نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا مولانا سرفراز صاحب کی ہم تکفیر نہیں کرتے، بات صاف ہے۔ اور آپ کو میں سچی بات بتاؤں کہ جتنے لوگ ہیں ان میں مولانا سرفراز صاحب کو میں سب سے اچھا سمجھتا ہوں اس ساری پارٹی سے، لیکن ان کی جو غلط عبارتیں ان پر رد کرنا تو وہ تو شرعی فرض ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے، تو ان کی عبارات کا میں رد کرتا ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے کہا، بعد میں خواہ بعض مچھندروں نے مشہور کیا کہ اس نے جہاں پنڈی سے کوئی ساتھی آئے انہوں نے جا کے کہا یہ مولوی خضر کہہ رہا تھا مولوی سرفراز کو میں شرح صدر سے کافر کہتا ہوں، شرح صدر سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ بات ہی کوئی نہیں تھی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں، پھر بھی کہتا رہوں گا کہ مولانا سرفراز خان صفدر کی شخصی تکفیر ہم قطعاً نہیں کرتے۔ ان کی جو عبارتیں خطرناک ہیں لیکن اس کی مد مقابل بھی عبارتیں موجود ہیں، عبارات کا ہم رد کریں گے۔ جہاں تک ان کی غلطیاں ہیں وہ بیان کرنا، وہ چونکہ ایک علمی فرض ہے، علمی دیانت کا تقاضا ہے، وہ کریں گے، لیکن ان سب غالیوں سے مولانا سرفراز صاحب اس لحاظ سے تو بہتر ہے نا، ڈنڈی تو نہیں اس طرح ہماری عیسائیت میں۔ چلو بریلویوں کے خلاف صحیح، لیکن مانا تو مان گیا نا کہ مرنے کے بعد کسی چیز کا پتہ نہیں۔ دیکھو ازالۃ الریب، اور قانون بھی اچھے اچھے باندھ گئے۔ اب یہ بیچارے ماسٹر کہتا تھا کہ سرفراز کی بات کا ہمیں اعتبار کوئی نہیں کیونکہ وہ مماتی ہے، اندر سے مماتی ہے، اور اس میں جراثیم مماتیت کے ہیں، اس لیے ہم تعویل کرتے ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب تھے پٹھان، اور پٹھان کو جب غصہ آ جائے تو پھر خدا رسول کا بھی پتہ مشہور نہیں ہے، پٹھان غصے میں آ جائے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ آپ کے پٹھان نے پچھلے دنوں بیان دیا، کہتے ہیں اگر پیار سے ہمیں کوئی جہنم میں بھی کہے نہ چلے جائے تو ہم چلے جائیں، لیکن اگر کوئی ہمیں زبردستی کہے کہ جنت میں جا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں روب سے نہیں جاتے، پیار سے جہنم بھی قبول کر لیں گے۔ تو یہی حال بنا مولانا سرفراز صاحب کا۔ ایک طرف شاہ صاحب تھے، شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے جو شاہ آل رسول ہے ان میں بھی ذرا سختی ہے، اور جو ادھر پٹھان ہے ان میں بھی ان کا ہوا تقابل۔ اب مولانا سرفراز صاحب آئے اپنی پٹھانکی پر، اور پٹھانکی پر آ کر انہوں نے رحمت اللہ شاہ صاحب کی ضد میں کافی عبارتیں جمع کی، اور وہ صرف ضد تھی نیلوی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ، اس لیے وہ عبارتیں ہم نہیں مانتے، وہ خطرناک عبارتیں ہیں، لیکن ہم ان کی یہ تعبیر کرتے ہیں وہ مبنی بر ضد ہیں، مبنی بر اعتقاد نہیں۔ اگر ان کے مطابق عقیدہ ثابت ہو جاتا پھر زبردست کر کے فتویٰ لگاتے، چاہے پوری دنیا ہی الٹی ہو جاتی، لیکن فتویٰ اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کی عبارتیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، اور بری کو ہم معمول کرتے ہیں پٹھانوں والی ضد پر، اور جو اچھی ہے اس کو معمول کرتے ہیں عقیدے کے بیان پر۔ اس لیے مولانا سرفراز صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں۔ ہاں شاید کسی کو غلط فہمی ہو، آپ اصل کئی شرطیں ہوتے ہیں نا، ابھی جو میں کہہ رہا تھا نرا کفر ہے وہ عبارت، اب کئیوں کو اشکال آ رہا ہوگا، ابھی کہا اور عبارت کفریہ کہی، قائل کو کافر نہیں کہا، دونوں کا فرق ہوتا ہے، عبارت کفریہ ہونا اور ہے اور قائل کا کافر ہونا وہ اور ہے، وہ اس عقیدے کا التزام کرے تب وہ کافر بنتا ہے۔ اس لیے مفتی ذرا
جلی کے